تیرے واسطے، اللہ رکوع تیرے واسطے، اللہ دروس تیرے واسطے، اللہ جمعے تیرے واسطے، اللہ تراویاں تیرے واسطے، اللہ سب کچھ تیرے واسطے۔ ہن قربانی آ رہی ہے، اللہ قربانی بھی تیرے واسطے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اللہ میری نماز بھی تیرے واسطے، اللہ میرا جینا بھی تیرے واسطے، اللہ میرا مرنا بھی تیرے واسطے، اللہ میری قربانی بھی تیرے واسطے۔ اللہ یہ سارے عمل تیرے واسطے نے۔ اللہ التجا ہے یا ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ اللہ التجا ایک کو یہ اللہ انہوں اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما لیں، کتے اے عمل منہ دے اتنے نہ مار دیتا جائے ریاکاری دی وجہ تو، شہرت دی وجہ تو۔ کئی کہندے نے اسی نماز پڑھنے ہیں، اسی تہجد پڑھنے ہیں، تو انہوں پتہ میں نے سپارے ایس ہفتے دے اندر پڑھے نہیں، تو پڑھے نے دیسی کی کریے؟ تینوں رب نے توفیق دیتی ہے۔ تو نماز پڑھنا ہے تینوں رب نے توفیق دیتی ہے، تو سجدے کرنا ہے تینوں رب نے توفیق دیتی ہے، تو قرآن پڑھنا ہے تینوں رب نے توفیق دیتی ہے۔ کدی اے بھی سوچیا کر الحمدللہ یا اللہ توفیق میں نے تو دیتی، اللہ قبول بھی تو فرما لے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الكلام كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء
واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين۔ تمام قسم دی تعریفات، تحمیدات، کبریائیاں، بڑائیاں دے لائق اللہ رب العالمین دی مقدس ذات ہے۔ بے شمار انگنت لاتعداد درود و سلام دی برکھا امام الانبیاء خطیب الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس دی۔ عزیز بھائیو، محترم دوستو، بزرگوں، نہایت ہی قابل قدر، واجب الاحترام پردہ نشین میری روحانی ماؤں بہنوں، اللہ رب العالمین دے مقدس قرآن مجید فرقان حمید دے وچوں ایک آیت مبارکہ سورہ بقرہ دی تلاوت کیتی ہے۔ بعد لوگ دنیا دے اتے ایسے بھی زندگی گزار کے جا چکے نے جنہاں نے بڑی اعلیٰ زندگی گزاری، اونا دی زندگی دنیا والیاں واسطے بہترین نمونہ بن گئی۔ اللہ رب العزت نے اونا لوگاں نو دنیا والیاں واسطے اسوہ بنا چھڑیا، نمونہ بنا چھڑیا۔ کیونکہ اونا نے جڑے کام کیتے او دے اندر انتہائی درجے دا اخلاص سی، مخلص لوگ سنو۔ اونا دے وچوں ایک ہستی دا نام سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اسی ابراہیم علیہ السلام نو بڑیاں کماں دی اندر آزمایا، چھوٹے نہیں، بہت بڑے بڑے معاملات دے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا اسی مبتلا کر کے انہاں دی آزمائش کی تھی۔ ہر امتحان دے وچوں پاس ہوئے، اپنی زبان تے گلہ نہیں لیاندا، شکوہ نہیں لیاندا، ملامت دا اظہار نہیں کیتا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَأَتَمَّهُنَّ، جدو ساریاں آزمائشاں دے اندروں پاس ہو گئے، فرمایا قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اے ابراہیم اسی تینوں لوگاں دا امام بنا لانے ہاں۔
لوگاں دا اسی تینوں امام بنانا چاہنے ہیں۔ قال ومن ذریتی، فرمایا اللہ میری اولاد وچوں، فرمایا لا ینال عہد الظالمین، میرا عبادہ ظالمہ واسطے نہیں گا۔ ابراہیم علیہ السلام دی عظمت اور مقام بہت زیادہ ہے۔ اتنیاں آزمائشاں، اتنیاں ابتلاواں، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، کہ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنا لیا۔ دوسرے مقام تے اللہ نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، ابراہیم علیہ السلام دا تذکرہ کرو، وہ میرے سچے نبی سن۔ اسی درود پڑھنے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ اتنی عظمت ابراہیم علیہ السلام دی کہ اللہ رب العزت نے انہاں دے کارنامے، انہاں دی شریعت دی اتباع، انہاں دا اخلاص اس قدر زیادہ سی کہ اللہ رب العزت نے تا قیامت انہاں تے رحمتاں دا نزول فرمایا۔ درود پاک دے ذریعے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ رحمتاں دا نزول فرما نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے اور انہاں دی آل تے، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، اللہ جس طرح تو رحمتاں دا نزول فرمایا ابراہیم علیہ السلام تے اور انہاں دی آل تے، اسی طرح اللہ مبارک علیہ۔ تو بات کرنا مقصد کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نو اللہ رب العزت نے اتنا آزمایا، اتنا آزمایا، انسان دے تصور تو باہر، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ مومن بندہ ہوئے اور وہ دی آزمائش نہ ہوئے۔ اسی کہنے ہیں نا کوئی پریشانی آئے، کوئی مصیبت آئے، یکے بعد دیگرے، بندہ کہندا ساریاں پریشانیاں میرے واسطے ہی نہیں۔ انبیاء دی سیرت پڑھ کے دیکھیے، ایویں نہیں اللہ رب العزت نے جنت ٹکٹ عطا فرما چھڑے، ایویں نہیں فرما چھڑے انبیاء معصوم عن الخطا نے۔ کیوں؟ انبیاء نے کدی کوئی زبان تو گلا کڈیا ہی نہیں، اللہ دا شکوہ کیتا ہی نہیں۔ سب تو پہلی آزمائش ابراہیم علیہ السلام دی اپنا علاقہ چھڑوانا۔ کوئی انسان بھیڑیاں دے رہن والا ہوئے، کوئی پھاٹک دے رہن والا ہوئے، کوئی محالم دے رہن والا ہوئے، جدوں انہوں اتھوں کڈیا جائے ان دے تاثرات کی ہون گے۔ نبی علیہ السلام دے جدوں کافر دشمن بن گئے، خون دے پیاسے بن گئے، آقا علیہ السلام نے جو ہجرت فرمائی، آپ بیت اللہ دے کولوں گزرے، آپ رون لگ پے، آپ نے فرمایا بیت اللہ اگر مکے والے میرے خون دے پیاسے نہ کر دے تو میں محمد کدی بھی تینوں چھڑنا گوارا نہیں سا کردا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنا پیار سی آپ کو بیت اللہ دے نال، اور پھر آپ دا او مکہ شہر جتھے آپ نے اپنے بچپن دے دن گزارے سن۔ ابراہیم علیہ السلام نو بھی اس علاقے دے وچوں کڈیا گیا، ہجرت تے مجبور کر دیتا گیا، صرف کیس واسطے، رب دے دین واسطے۔ رب دے دین واسطے نکلنا بڑا اوکھا ہے، رب دے دین واسطے دعوت دینی بڑی مشکل ہے۔ رب دے دین واسطے سب تو پہلوں وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اللہ نے فرمایا میرے محبوب پیغمبر سب تو پہلوں دعوت دینی اپنے گھر والیاں تو، اپنے گھر والیاں تو دعوت سٹارٹ کرو۔ اے نہیں باہر نماز دی دعوت دیندے پھر تے گھر تھوڑی ٹکے ہی نہ، اے نہیں باہر کہو نماز پڑھ تے آپ دا پتر کدی مسجد ہی نہ آیا ہوئے۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اللہ نے فرمایا میرے محبوب پیغمبر اپنے گھر والیاں تو دعوت دے، اپنے گھر والیاں تو آغاز کر۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے گھر والیاں تو آغاز کیتا، سب تو پہلو ہی دعوت اپنے باپ نو دیتی۔ اے نہ سوچیا کر کہ میں چھوٹا، میرا باپ بڑا ہے، میرا دادا بڑا ہے، میری والدہ بڑی ہے، میری ہمشیرہ بڑی ہے، میری خالہ بڑی ہے، مینوں کی کہن گے؟ اگر رب نے تینوں دین دی سمجھ دیتی تو سمجھ گھر دے اندروں تو ہی بڑا ہے۔
کیونکہ بڑا وہ ہے جنہوں رب نے دین کی سمجھ عطا کی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے سب تو پہلے دعوت دیتی اپنے باپ آدر، گھر دے اندر اکھ کھولی، دیکھیا کہ میرا باپ اپنے ہتھاں دے نال بتاں نوں تراشتا ہے، ہتھاں دے نال بتاں نوں بناوندا ہے تے پھر بازاراں دے اندر لجا کے ویچدا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جوان ہوئے، انہوں نے بھی نال ملا لیا، چل ابراہیم بت ویچ کے آ۔ ابراہیم علیہ السلام بازاراں دے اندر بت بیچیا کرتے سن، اور نال یہ کیا کرتے سن کہ انہوں نے بتاں نوں خریدو جڑے نہ نفع دے مالک نہیں نہ نقصان دے مالک نہیں۔ سب تو پہلی دعوت اپنے گھر دے وچوں، سب تو پہلا کام اپنے گھر دے وچوں سٹارٹ کیتا رب دی توحید نوں پھیلان دے اندر۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آدر نوں دعوت دیتی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا ہے، اور ایک یہ بھی بات کہ دعوت بھی دیتی ہے تے نال ادب نو بھی منہود خاطر رکھے ہے۔ باپ سی نا تے باپ نو اج کل کیویں بنا دے نے، میرا بڑھڑا آندا پیا ہے، میرا ابا آندا پیا ہے، چھڈ پراں یار میرا پیو کی آکھے دا۔ اے ناگزیر الفاظ یہ ساڈے منہ تے چڑھے پے۔ باپ نو بلان دا ادب نہیں ہے گا، باپ نو کس طرح بلانا ہے۔ ویکھو اسی تے او شریعت دے پابند ہاں جیڑی شریعت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے، اور اس تو پہلے ابراہیم سلام اللہ علیہ، ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے باپ نو دعوت دیتی، یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم يأتك فاتبعنی اہدک صراطا سویا یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا۔ نال دعوت بھی دے رہے، نال کہندے نے ابا جی یا اباتی اے میرے ابا جی، یا اباتی اے میرے ابا جی، یا اباتی اے میرے ابا جی، انہاں معبوداں دی عبادت کیوں کر دے جے جڑے نہ سن سکدے نے نہ ویکھ سکدے نے۔ ساڈی بھی دعوت اے آ، اللہ ایک ہی ہے، اللہ او ہے جڑا ساریاں نوں سواندا ہے خود سوندا نہیں، اللہ او ہے جڑا ساریاں نوں کھواندا ہے خود کھاندا نہیں، اللہ او ہے جڑا ساریاں نوں پوچھ سکدا ہے اونوں پوچھیا نہیں جا سکدا۔ ساڈی بھی دعوت اے ہوئی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کہندے نے یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ اے میرے اجا ابا جی پاویں تسی میرے باپ ہی جے، لیکن جڑا علم اللہ نے مینوں عطا کیتا ہے ایدے تو بغیر تہاڈا چھٹکارا نہیں ہو سکدا۔ فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ اے میرے ابا جی ریکویسٹ اے ہوئی ہے، التجا اے ہوئی ہے، ان دی پیروی کر لو، نجات اے دے اندر ہی ہے۔ مینوں نبی من لو، مینوں اللہ دا پیغمبر من لو، تے اللہ رب العزت دے پاک پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کی کہندے نے ابا جی اے دے اندر میرا ذاتی مواد کوئی نہیں، ذاتی مفاد کوئی نہیں۔ اے میرے ابا جی اس دعوت دا مقصد کی ہے، انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، مینوں ڈر لگدا ہے کتے اللہ دے ہاں عذاب دے اندر گرفتار نہ ہو جاؤ، کتے اللہ دے عذاب دی پکڑ دے اندر نہ آ جاؤ۔
تے باپ آدر کی کہندا ہے قال اراغبون انت عن آلہتی یا ابراہیم قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم اللہ دے نبی ابراہیم پیار دے نال دعوتاں دیندے پینے تے باپ کہندا ہے قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لأرجمنک اے ابراہیم خبردار اگر میرے بتاں نو میرے رب نو گالی دیتی میں تینوں رجم کر دیاں گا۔ اے شروع تو ہی وتیرا چلدا آ رہا ہے جڑے حق نو روکن والے ہون او باطل والے بڑے منصوبے بنایا کر دینے لیکن وَيَمْكُرُ اللَّهَ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ اللہ رب العزت فرماندے نے زمین والے بھی تدبیراں کر دینے آسمان والا بھی منصوبے بناندا ہے لیکن آسمان والے دے منصوبے بڑے ہی کامیاب ہویا کر دینے۔ ابراہیم علیہ السلام دا باپ کہندا ہے ابراہیم میریاں نظراں تو دور ہو جا کرو نکل جا تو اس واسطے میں تینوں پالیا پوسیا ہے ایت واسطے تینوں جوان کیتا ہے ابراہیم تو میرے بتاں نو گالیاں دینا ہے میرے بتاں نو برا کہنا ہے تے اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام کی کہندے نے قال سلام علیک سأستغفر لک ربی انہ کان بی خفیا۔ اے میرے ابا جی میں تہاڈے کولوں رب واسطے دعاواں کردا رہواں گا تہاڈے تے سلامتیاں ہی سلامتیاں ہون اللہ تہانوں معاف کر دے تے اللہ رب العزت نے بڑیاں پیاریاں باتاں کیتیاں۔ اللہ فرماندے نے ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کیتی نا اپنے گھر نو چھڈیا اپنے گاؤں نو چھڈیا اپنے پنڈ نو چھڑیا اپنے عزیز و اقارب نو چھڑیا اپنے یاراں بیلیاں نو چھڑیا اپنے دوستاں نو چھڑیا سب تو وڈی ہستی باپ نو چھڑ دیتا اللہ دی توحید دی خاطر چھڑیا تے اللہ رب العالمین کی فرماندے نے اللہ رب العالمین نے قرآن اندر بیان فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا اللہ رب العزت فرماندے نے فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا۔ اللہ فرماندے نے مشرکاں دے اڈے نو چھڑے آنا جتھے بتاں دی پوجا کیتی جاندی سی بتاں دے پجاری رہن والے سی اللہ فرماندے نے ابراہیم علیہ السلام نے جدو اونا نو چھڑیا تے میں انعام کی کیتا وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ اللہ رب العزت فرماندے نے وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا اسی اسحاق بھی عطا کیتا او دے وچوں یعقوب بھی عطا کیتا وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا اللہ فرماندے نے اسی ساریاں دے ساریاں نو نبوتاں عطا فرمائیاں۔ ہجرت کیتی باپ چھڑیا تے تنہا ابراہیم رہ گیا اللہ نے فرمایا اسی اسحاق بیٹا عطا فرمایا او دے وچوں اسی یعقوب دا وعدہ کیتا تے دونوں اللہ نے نبوت عطا فرمائی۔ پہلی آزمائش کے اندر کامیاب ہوئے اللہ نے نال انعام بھی دیتا۔ آج تھوڑی دی آزمائش ہو جائے انسان کرلان لگ پیندا ہے پریشان ہو جاندہ ہے مصیبتاں آ جان رب دے گلے شکوے شروع کر دیندا لیکن ابراہیم علیہ السلام نے نہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدًا اللہ نے فرمایا اسی بچپن تو ہی ابراہیم علیہ السلام نو ایسیاں صلاحیتاں دے نال نوازیا سی کہ ابراہیم علیہ السلام حق اور باطل دے درمیان فرق کر سکتے سی۔ اسی تے اج کل سن کے سانو فرق دا پتہ نہیں آیا اللہ نے بچپن تو ہی یہ صلاحیت دے چھڑی سی کہ میں نو نبی بنانا ہے یہ دے اندر صلاحیتاں ہونیاں چاہیے نے اسی سن کے بھی اسی کہنے ہیں کوئی اونوں کھچدا ہے کوئی اونوں کھچدا ہے کوئی اونوں کھچدا ہے اسی کدھر جائیے اللہ نے فرمایا اپنی ذہن تو کامل ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نو اللہ رب العزت نے بڑیاں آزمائشاں دے اندر گرفتار کیتا لیکن اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام ہر آزمائش کے اندر پورے اترے۔ ہر آزمائش کڑی آزمائش سی کوئی چھوٹی آزمائش نہیں۔ اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العزت نے جدوں اسماعیل علیہ السلام عطا فرمائے نا چھوٹی دی عمر چھوٹی دی 10-12 سال دی بعد محدثین لکھ دیں
کہ پہلے تو اللہ رب العزت نے بیٹا عطا ہی نہیں کیتا، کتنی بڑی ازمائش، کتنی بڑی ازمائش۔ اج کل 2-3 سال 4 سال 5 سال شادی نہ ہوئے تو لڑکے والے نوں فکر پی جاتی دی شادی اور کر دیو، اس لڑکی دے وچوں اولاد نہیں ہونی، اولاد دینے والا کون ہے؟ بولو ذرا، اللہ۔ لیکن دنیا تے آپ رب بن جاندی، دنیا کہندی ہوندا کیوں نہیں پیا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا یخلق ما یشاء، جو چاہے پیدا کرنا وہ میں کرنا، بھاویں بیٹیاں دیواں بھاویں بیٹا دیواں بھاویں باج بناواں، یہ میرا کام ہے، کسی انسان دا کام نہیں۔ لیکن دنیا والے کالے پی جاندے نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام رب نے 93 سال نہیں دیتا یار، کہ اندے کولوں ہی منگیا نا ربی حب لی من الصالحین، اللہ مینوں نیک بیٹا دیوی، نیک بیٹے منگیا کرو، نیک اولاد منگیا کرو۔ جدو نیک منگو گے نا انشاءاللہ پھر وہ بڑی ہو کے بھی نیک ہی بنے گی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین نے فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ نے فرمایا سی بردبار بیٹا دیتا، بردبار بیٹا، 10-12 سال دی اجے بچپن دے اندر زندگی گزار رہے نے، چھوٹے دے نے پہلو دیتا ہی نہیں، جدو دیتا ہے تو اللہ دی طرفوں دوسرا امتحان آیا۔ ابراہیم علیہ السلام یہ لے کے نا تے کتنے چھڑ کے آؤ جتھے اج بیت اللہ ہے، بڑی وڈی آزمائش ہے رب دے دین واسطے۔ اسی اللہ دی قسم جماعت نال نہیں رل سکتے، اسی ہفتے بعد ایک جمعہ آندا اسی اونوں ٹائم نال نہیں ادا کر سکتے۔ تے کتنی بڑی آزمائش ہے، کیڑی سرزمین تو چلے، عراق دی سرزمین تو چلے تے مکے دے اندر آئے اپنی بیوی ہاجرہ نو تے اسماعیل نو لے کے علیہ السلام، بیت اللہ دے کول بٹھایا۔ اج کل کسی نے رہائش لینی ہوئے نا، رہائش کتے بھی تے بندہ ہر چیز بہندا رہائش دی، اینوں گلی کیڑی لگدی، اینوں فرنٹ کیڑا لگدا ہے، اتنے گیس دی سہولت हैगी، اتنے بجلی دی سہولت हैगी، اتنے پانی دی سہولت हैगी، اتنے بچیاں دا سکول قریب ہے، میرے بچے کی کرن گے، میری فیملی کل نوں کی کرے گی، ہر معاملے نوں اسی بالکل چار چفیروں لینے ہاں۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کچھ ویکھیا سی کہ یار رب مینوں کہہ رہا کہ ابراہیم علیہ السلام اتنے چھڑ کے آ، جدو اتنے جا کے ویکھیا تے کچھ بھی نہیں تھا، نہ کوئی پانی دا نام نشان، نہ کوئی انسان دا نام نشان، نہ کوئی آبادی، نہ کوئی اتنے درخت، کچھ نہیں، بالکل چٹین میدان سی۔ لیکن صرف کی سی؟ رب دا حکم سی، کوئی چھوٹی آزمائش نہیں، بہت بڑی آزمائش ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے تھوڑیاں جہاں کھجوراں لائیاں، تھوڑا جہا توشا لیا، پانی لیا، تو جناب اما ہاجرہ نو نال لیا، تو جناب اسماعیل علیہ السلام نو نال لیا، تو اتنے چھڑ کے چلو جی۔ یار کیسے لوگ سن، جدو واپس مڑے بیوی پیچھے دوڑی، ابراہیم علیہ السلام کدے حوالے کر کے جا رہے جے؟ ایک یار چھوٹا جا بچہ جڑا 93 سال بعد ملیا ہے، انسان اپنی جان قربان کر دے، لیکن ابراہیم علیہ السلام اتنے چھڑ کے جا رہا ہے رب واسطے نا۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا ابراہیم کادے واسطے؟ بولن دا حکم نہیں سی، ابراہیم علیہ السلام نے جواب ہی نہیں دیتا۔ ایک جواب دیتا کہ اللہ رب العزت دی مرضی ایویں ہے، اگو بیوی بھی نیک سی، انہیں کیا اگر اللہ دی مرضی تے پھر رب سانو ضائع نہیں کرے گا۔ کوئی اوہو جی ہوندی اتنے گالاں کڈن لگ پیندی، لیکن وہ نیک لوگ سن نا، انہوں نے اپنی آخرت دی فکر سی۔ خامن دی اتباع، عرش والے رب دا حکم۔ تھوڑا جا اگے آئے نا، ایک پہاڑی دے اولے کھڑو کے انہیں ایک دعا کی تھی، اللہ نے وہ دعا ہی اتنی پسند آئی، اللہ نے قرآن بنا کے محمد دے سینے تے نازل کر دیتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون
ربنا انی اسکنتو من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے عرشاں والے ربا میں اپنی اولاد نو اتھے چھڑ کے جا رہے ہیں، اللہ اتھے کچھ بھی موجود نہیں، اللہ انسان کوئی نہیں، اللہ درخت کوئی نہیں، اللہ آبادی کوئی نہیں، اللہ پانی کوئی نہیں، اللہ سب کچھ تیرے واسطے کر کے جا رہے ہیں۔ انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، اللہ ایک غیر آباد جگہ، اللہ ویران جگہ، اللہ چٹیل میدان ہے نا، اللہ تیرا حکم آ گیا ہی، اللہ میں اتھے چھڑ کے جا رہے ہیں، ساڑے رنگے گیس ویندے نے، بجلی ویندے نے، ہر طرح دی آرائش و زیبائش دیکھ دے نے، لیکن اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام نے جڑی اللہ دے کولو دعا کیتی ہو تے کی کہندے نے، ربنا لیقیم الصلاة فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم ورزقہم من الثمرات۔ اللہ میں تیرے کولو دعا کرنا، اللہ جب تک اتھے رہن، اللہ نمازاں ہی پڑھ دے رہن، اللہ تیریاں عبادتاں ہی کر دے رہن، تے اللہ اور کی کم کرنا ہے، تہوی الیہم ورزقہم من الثمرات۔ اللہ میں تیرے کولو دعا کرنا، اللہ ادھر پھلاں دی بھی کشش ہوئے، اللہ ادھر لوگاں دی بھی کشش ہوئے، جڑا اے میدان بن گیا ہے، اللہ اے چٹیل میدان ہے نا، اللہ انہوں آبادی بنا دی، اللہ لوگ جوک در جوک، شوق در شوق اے دی طرف چل دی آمن، اللہ انہوں نے پھلا دی نال بھی آراستہ کر دی، دعا قبول ہوئی۔ ابراہیم سلام اللہ علیہم دی ایک وقت آیا ہے نا، ابراہیم علیہ السلام مائی حاجرہ سلام اللہ علیہ نے اتھے زمزم دا کنواں بن گیا، فرشتے نے پر ماریا، اتھے اماں حاجرہ سلام اللہ علیہ نے اتھے منڈیر بنا چھڑی۔ خیر واقعہ بڑا لمبا ہے، میں اختصار دینا ذکر کرنا، جرہم قبیلہ اتھو گدردہ ہے، انہاں ایک فضا دے اندر آبی پرندہ دیکھیا، پانی والا پرندہ دیکھیا، انہاں کے آج تک اتھو جنی مرتبہ بھی گزرے ہیں پرندہ نہیں دیکھیا، اتھے پانی دا نام و نشان نہیں سی، لگدا اتھے ضرور پانی دا انتظام ہو چکے آئے، لب دے اس جگہ تے پہنچے نا، ابراہیم علیہ السلام دیاں دعاواں قبول ہون لگیاں نے، تہوی الیہم، اللہ لوگ جلدی اللہ جوک در جوک اس جگہ تے آ کے آباد ہو جان، اللہ ایک بہت بڑا شہر بن جائے۔ ابراہیم علیہ السلام دیاں دعاواں قبول ہون لگیاں نے، جرہم قبیلہ آیا، دیکھیا ایک چھوٹا جا بچہ ایک بڑی مائی بیٹھی ہے، تے ابراہیم علیہ السلام دی بیوی دے کولو پوچھے دینے، اے اماں جی اسی اتھے آباد ہو جائیے نا، تے اماں حاجرہ کہندیاں نے زمزم دے کنویں تے میرا ہی قبضہ رہے گا، آباد ہو سکدے جے، اتھے آباد ہوئے نا، جرہم قبیلے تو ابتدا ہوئی، نسلاں ودیاں گئیاں، خاندان ودے گئے، بچے پیدا ہوندے گئے، شادیاں ہوندیاں گئیاں، جرہم قبیلے تو اللہ رب العزت نے مکہ المکرمہ بنا دیتا۔ دعا قبول ہوئی ابراہیم علیہ السلام دی، اسماعیل علیہ السلام دی جرہم قبیلے دے اندر ہی شادی ہو گئی۔ دیکھو اللہ رب العزت دی طرفوں پھر چھڑ کے بھی آئے، پھر اللہ دی طرفوں کئی سال بھی بیت گئے، اللہ نے ملاقات کا حکم نہیں دیتا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اتھے جانا ہی نہیں۔ ایک باپ پیغمبر ہے اور پیغمبر بڑا نرم دل ہوندا ہے، سخت دل نہیں ہوندا نبی۔ نبی دے دل تے بھی کی گزردی ہوئے گی کہ یار ایک چھوٹا جا بچہ جڑا اللہ نے 93 سال بعد دیتا، میں نے تے پتہ بھی نہیں ہو کہ ہو جائے، کئی سالاں تو بعد جاندی ہوندی سی ابراہیم علیہ السلام ملن واسطے جدوں اللہ دا حکم آندا سی۔ ابراہیم علیہ السلام ادوں گئے جدوں اسماعیل علیہ السلام دی شادی ہو چکی سی، اس تو پہلو قربانی والا واقعہ بھی ہو چکے ہے، انشاءاللہ وہ موضوع متعلقہ انشاءاللہ بیان کریں گے۔ اس تو پہلو قربانی والا واقعہ ہو چکیا سی، 12 سال دی عمر، اس تو بعد جوانی، ابراہیم علیہ السلام گئے، شادی ہو چکی ہے، پوچھتے پچھاندے جی میں بندہ پوچھتا پچھاندا پہنچے، قصبہ ٹائپ بن چکیا ہوئے گا یقیناً، دروازہ کھٹکھٹایا، اسماعیل علیہ السلام دی بیوی بولی، کون ہے جی؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اسماعیل ہے، نہیں جی، اندر چلے گئے۔
جا کے پوچھیا اسماعیل کتنے گیا ہے؟ تو بیوی اگوں اکھڑے رہن دی سی. اج کل بیویاں بھی کئی اکھڑیاں ہوندیاں نے نا جنیاں خامد دے گھر چ راضی نہیں ہوندیاں. انہیں کہا سانوں کی پتہ کتنے گیا ہے, مینوں نہیں پتہ کتنے گیا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا تھوڑا گدارا کنج ہوندا؟ انہیں کہا مر گیا رڑ گیا, کچھ نہیں بنتا. شکار لیا ہوئے تو کھا لئی دا, نہیں تو جناب فاقے تے فاقہ ہے. پتہ نہیں میں کتنے بیاہ کرا لیا جی میں بڑیاں آندیاں. ہور پھر جناب کوئی شکوے گلے خامن تے. ابراہیم علیہ السلام نے کیا جان لگیا کہ اچھا اسماعیل آوے تو میرا سلام کمی تے نال انہوں کمی چگاٹھ بینگی ہے انہوں بدل لے. یہ بیچاری بڑی چائیں چائیں دسن لگی. اسماعیل علیہ السلام جدو آئے جی میں بندہ پوچھتا ہے نا کوئی موبائل گھر رہے جی بندہ آن کے بیگم نے پوچھتا میرا فون فان تو نہیں آیا. اسماعیل علیہ السلام نے بھی آن کے پوچھیا کہ کوئی آیا سی؟ انہیں کہا ہاں ایک بابا آیا سی. بولن دی تمید ویکھو, کئیاں نو ویسے ہی کئیاں نے اللہ تعالیٰ نے فطرت ہی رکھی ہوندی, انہوں نے تمید ہوندی ہی نہیں تھی. انہوں دی واسطی گل نہیں, انہوں دا رب نے سچا ہی یہو جہا بنایا ہوندا ہے. بولن دی تمید نہیں, ایک بابا آیا سی. اچھا کی آندا سی؟ انہیں اس طرح ہی گلاں کیتیاں. انہیں پوچھا اسماعیل کتنے گیا ہے؟ میں کیا جناب ساڈے فاقے تے فاقہ جناب ساڈے گھر تک کدی کوئی ایک ڈنگ دی پکی دوسرے ڈنگ دی پکی نہیں. شکار آ گیا تے کھا لئی دا, نہیں تو مارتے رڑتے پے ہاں. میں کوئی جھوٹ آکھیا سچ ہی آکھیا ہے نا. اسماعیل علیہ السلام نو پتہ سی, پتہ لگ گیا اینیاں گلاں تو کوئی اپنا ہی پوچھدا ہے نا. اج کل تو بگانے اپنے بنا لئیندے نے, ایویں گھراں 'چ بڑے پھردے نے لوگ. تو اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کوئی ہور پیغام؟ انہیں کیا جی جاندی جاندی میری پیغام دیتا. اسماعیل نے کیا سی چگاٹ بدل دیا جے. انہیں کیا جا ظالمے, وہ تو میرا باپ ابراہیم علیہ السلام دی چگاٹ تے تو ہے, تیری پھٹی پہنچ گیا. باپ دے کہن تے بیوی نو طلاق دے دیتی. اج کل کوئی دیندا ہے؟ دسو ہاں ذرا. اج کل پیو دے آکھیاں پتر طلاق دیندا, پیو نو گھروں باہر نہ کڈ دے گا بھی چل نکل باہر. باپ دے کہن تے بیوی نو طلاق دے چھڑی. اج کل باپ کہے بیٹا اتھے شادی نہ کر, وہ اپنے لائق نہیں, وہ عزت والا خاندان نہیں, وہ لڑکی عزت والی نہیں, وہ دے گھر والے عزت والے نہیں, یا دیگر مجبوریاں دے باعث اے میرے بیٹے اتھے شادی نہ کر. بیٹا کہنا نا تینوں تو پتہ ہی نہیں, تو پاگل ہے, تیرا تو دماغ خراب ہو گیا. لڑکی اپنی مجبوری رکھے گی, بیٹا اپنی مجبوری رکھے گا. بیٹا کہے گا میں گولیاں کھاواں گا زہر دیاں, لڑکی کہے گی میں کھاواں گی. انہوں جناب لو میرج نو ارینج میرج بنا کے باپ نو مجبور کر کے شادی کر دینے. ایسی شادی کدی زندگی 'چ کامیاب نہیں ہوتی. باپ دی محبت نو, باپ کے جذبات نو دبا کے اپنی خواہشات نو انسان سامنے رکھے اور باپ دے خلاف جا کے انسان شادی کرے, وہ کدی بھی شادی رضا مندی نال نہیں ہوندی, وہ کدی بھی شادی کامیاب بھی نہیں ہوندی. اس گھر دے اندر لڑائیاں ہی لڑائیاں ہوندیاں نے. جویں ابراہیم علیہ السلام نے کیا سی کہ اسماعیل آئے انہوں کہے بھی چگاٹ بدل دے, تیریاں جڑیاں حرکتاں نے وہ گھر وسان والیاں نہیں. دوسری شادی کیتی جرہم قبیلے دے اندر ہی. اتفاقاً کئی سال دے بعد ابراہیم علیہ السلام پھر آئے, اتفاقاً پھر اسماعیل گھر دے اندر نہیں. پھر پوچھیا تے بیوی بڑی نیک سی. انہیں کیا بزرگو تسی اندر تشریف لے آؤ. اسماعیل علیہ السلام ہی آندے ہی ہون گے, انہیں آ جان گے. اندر تشریف لے آؤ, غسل کرنا جے, میں پانی رکھنی ہاں, اور کوئی ٹھنڈا گرم ہو جائے, کسی خدمت دا موقع دیو, تسی ضعیف العمر جے. ابراہیم علیہ السلام نے کچھ ویکھیا تو جناب رنگ ٹنگ ہی بدلے پے. حال کی ہے تہاڈا؟ انہیں کہا الحمدللہ, اللہ دا بڑا شکر ہے. لوکی اناج کھاندے نے, اسی گوشت کھانے ہیں, پانی پینے ہیں. رب دیاں اینیاں نعمتاں نے, رب دے احسان اسی گن ہی نہیں سکتے. جڑی ایہو جی بڑھی ہوئے نا, جڑی رکھی مسی تے گزارا کرنے والی ہوئے, اللہ دی قسم اتھے ہی گھر چلدے نے. تو ابراہیم علیہ السلام کہندے نے مینوں جلدی بڑی ہے, تو اسماعیل السلام آنا تے انہوں میرا سلام کمی, تے انہوں کمی ہون چگاٹ سدھی. ویکھو بزرگ پہلے بھی وہی سی, بزرگ ہون بھی وہی ہے, گی ادوں بھی عورت سی, ہون بھی وہی ہے. بلاون دا اندہ بھی انداز سی, بلاون دا اندہ بھی انداز ہے. ایک نے بلا کے گھر بجاڑیا, ایک نے بلا کے گھر وساریا. اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام کچھ سال تو بعد پھر گئے, پھر ایک نواں امتحان, نویں آزمائش رکھی.
ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کے سامنے کہ بیٹے رب کا ایک ہور حکم آ گیا تو کوئی ساڈے رنگا ہوتا انہیں کہنا جدوں دا جمیا دمائشاں ہی دمائشاں لگیاں آندیاں نے سکون نال نہ رہن دیا جی پریشان ہی کر چھڑیا چنگا چمڑیا تو لیکن نہیں ربی حب لی من الصالحین اللہ مینو نیک بیٹا دے نیک بیٹا منگیا سی پھر جدوں بھی امتحان آیا جدوں بھی آزمائش آئی اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے دے سامنے انہوں رکھیا تے بیٹے نے اف نہیں کیتی جتھے بیت اللہ ہے نا یہ ڈگیا پیا سی یہ ٹہ چکیا سی گر چکیا سی لیکن اندیاں بنیاداں جے نیاں موجود سن اندے اتنے نیاں رکھنیاں سن یہ دی آزمائش اور یہ دا امتحان آیا اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے دے سامنے اس خواہش نو بیان کیتا تو ابراہیم علیہ السلام نو اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں ابا جی بناواں گے انشاءاللہ رب دا حکم ہے تے بناواں گے اج کل باپ دے نال بیٹے دا کام کرنا بیٹا توہین سمجھدا ہے اپنی کہ میں اپنے باپ دے نال لگا تو ابراہیم علیہ السلام دے نال بیٹا لگیا باپ مستری مزدور بیٹا بھی مستری اور مزدور دونوں پیغمبر نے اللہ دے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا کہ بنیاداں اٹھا رہے ہیں بنیاد پہلو موجود سی صرف گر چکی سی یہ ایک ٹیلا بن چکیا سی اتوں اگے بنیاداں نو چکیا اللہ رب العزت فرماندے نے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ نبی ابراہیم علیہ السلام نبی اسماعیل علیہ السلام بنیاداں اٹھا رہے نے بڑی پتے دی گل آن لگی جے ذرا گوڈے چھڑ کے تے ٹیکاں چھڑ کے میری گل نو سماعت فرما لینا اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام تو کام اللہ نے بڑا وڈا لے آئے اسماعیل نبی تو کام اللہ نے بڑا وڈا لے آجے بیت اللہ دیاں دیواراں اٹھا رہے نے پہ بیت اللہ تعمیر کر دینے پہ جدوں بھی ہٹ چک دینے بعد محدثین نے تے اتھوں تک لکھیا نال نال دعاواں کر دے پینے التجامہ کر دینے پہ اللہ رب العزت کو لو دعا کی کر دینے ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم میرے جمعہ دا خلاصہ سن لو ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم عمل دی قبولیت بڑا بڑا مسئلہ جے عمل دی قبولیت اسلام دے اندر بڑے معنی رکھ دیجے عمل دی قبولیت اسلام دے اندر بڑا مفاہیم رکھ دیجے عمل دی قبولیت دا اسلام دے اندر بڑا وڈا مسئلہ جے آج انسان عمل کرتا ہے انہوں ضائع کر لیندہ ہے آج انسان نیکی کرتا جے انہوں ضائع کر لیندہ جے اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام تے اسماعیل علیہ السلام کی کہندے نے ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم اللہ اسی تیرے بندے اللہ تو تھاڑے کو لوگ کم بڑا بڑا لے آئے اللہ اسی تے سوچ بھی نہیں سکتے بیت اللہ اسی تعمیر کرانگے اللہ ایک کوئی التجائے اللہ ایک کوئی دعائے ربنا تقبل جملے ہی بڑے پیارے نے ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم اللہ ایک کوئی دعائے اللہ ایک کوئی التجائے اے عمل اپنی بارگاہ اندر قبول فرما لے اے دعا کریا کر آج کل یہ دعا نہیں انسان کرتا اللہ دی قسم ہر کام دے اندر ریاکاری آئی پھر دی ہر کام دے اندر شہرت آئی پھر دی میرا کام فلاں ویکھے میں نو کہے جناب کیا بات ہے بلے بلے بڑا کام کیتا ہے یہ شیطان ورگلان دا دے شیطان دین دے اندر بات پان دا دے وہ کہندا ہے نمود کر نمائش کر دکھلاوا کر شرک اصغر کر تیرا عمل ضائع کرواندا ہے تینوں پتہ بھی نہیں لگدا نبی علیہ السلام نے فرمایا او عمل دی قبولیت دی دعا کریا کر عرشاں والے ربا میں بڑا گنہگار ہاں میں بڑا حقیر ہاں اللہ میں بڑا عاجز ہاں اللہ میں چھوٹا جا کام کی
کیتا ہے اللہ میری اور کوئی کوشش نہیں، اللہ میری ایک کوئی درخواست ہے، انہوں اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما لے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کم من صائمن، او کتنے ہی روزے دار ایسے نے، کتنے ہی روزے دار ایسے نے جنہاں نو شام جدو افطاری کردے نے سوائے بھوک اور پیاس تو کچھ لبدا ہی نہیں، کیونکہ انہاں دے روزے اللہ دی بارگاہ دے اندر شرف قبولیت حاصل کردے ہی نہیں۔ قبولیت بڑا بڑا مسئلہ ہے۔ ہاں جی کون بول رہا ہے؟ میں جی فلانا حاجی صاحب بول رہا بھی تو حج کیتا اللہ واسطے میرے واسطے کیتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاجیاں دا امیر بنایا سی۔ جدو صحابہ دا لشکر نکلیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ دے نبی نے حاجیاں دا امیر بنایا سی۔ کسے کتاب تے کسے سیرت دی کتاب اٹھا کے دیکھ لو جناب، کوئی بھی کتاب اٹھا کے دیکھ لو، ابو بکر صدیق دی سیرت دی کتاب اٹھا کے دیکھ لو، کسے نے بار اے جناب پڑھیا ہوئے الحاج ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ عمر فاروق نے حج نہیں سی کیتا، عثمان غنی نے حج نہیں سی کیتا، علی المرتضیٰ نے حج نہیں سی کیتا، ابو عبیدہ ابن جراح نے حج نہیں سی کیتا، طلحہ نے حج نہیں سی کیتا، سعید نے حج نہیں سی کیتا، زبیر نے حج نہیں سی کیتا، نبی دیاں بیویاں حاجی نہیں سی کیتے۔ کسے دے جناب نام دے نال کتے بھی تسی حاجی دا لفظ پڑھیا، اسی جناب فوراً الحاج فلاں فلاں فلاں، نیکی کر دریا میں ڈال۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عمل دی قبولیت بڑے معنی رکھتی ہے۔ وقت دے پیغمبر نے دوویں نبی نے بیت اللہ تعمیر کر دے پہلے کوئی تکبر نہیں، کوئی غرور نہیں، کوئی فخر نہیں، کوئی گھمنڈ نہیں، صرف ایک کوئی دعا ہے اللہ، ایک کوئی التجا ہے اللہ اس عمل نو قبول فرما لے۔ نماز پڑھ کے میرے تے احسان نہیں کردا، تو جمعہ پڑھ کے میرے تے احسان نہیں کردا، میں نماز پڑھ کے تیرے تے احسان نہیں کردا، جمعہ پڑھا کے تیرے تے احسان نہیں کردا۔ میرا عمل اللہ دی ذات واسطے اگر ہے تو پھر میں رو رو کے دعا کرنی چاہیے، اللہ سجدے تیرے واسطے، اللہ رکوع تیرے واسطے، اللہ دروس تیرے واسطے، اللہ جمعے تیرے واسطے، اللہ تراویاں تیرے واسطے، اللہ سب کچھ تیرے واسطے۔ ہن قربانی آ رہی ہے، اللہ قربانی بھی تیرے واسطے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اللہ میری نماز بھی تیرے واسطے، اللہ میرا جینا بھی تیرے واسطے، اللہ میرا مرنا بھی تیرے واسطے، اللہ میری قربانی بھی تیرے واسطے، اللہ یہ سارے عمل تیرے واسطے نے۔ اللہ التجا ہے ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم، اللہ التجا ایک کوئی ہے، اللہ انہوں اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما لیں۔ کتے اے عمل منہ دے اتے نہ مار دیتا جائے ریاکاری دی وجہ تو، شہرت دی وجہ تو۔ کئی کہندے اسی نماز پڑھنے ہیں، اسی تہجد پڑھنے ہیں، تو انہوں پتہ میں انہیں سپارے ایس ہفتے دے اندر پڑھے نہیں، تو پڑھے نے دیسی کی کریے، تینوں رب نے توفیق دیتی ہے۔ تو نماز پڑھنا ہے تینوں رب نے توفیق دیتی ہے، تو سجدے کرنا ہے تینوں رب نے توفیق دیتی ہے، تو قرآن پڑھنا ہے تینوں رب نے توفیق دیتی ہے۔ کدی اے بھی سوچیا کر الحمدللہ یا اللہ توفیق میں نے تو دیتی ہے، اللہ قبول بھی تو فرما لے۔ قبولیت دے نال نجات ہونی جے، ریاکاری تے شہرت دے اندر کچھ نہیں رکھیا۔ اس شہرت نے انسان نو برباد کر دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اپنی امت دے اندر شرک اصغر تو ڈرنا، دکھاوا آ جائے گا، میری امت سے نمود و نمائش آ جائے گی۔ ابراہیم علیہ السلام دے اندر نمود و نمائش نہیں سی، اخلاص سی، ہر کام اخلاص دے نال کیتا، ہر کام اخلاص دے نال۔ چپ کر کے جناب اسماعیل نو لے کے نکلے نے، چپ کر کے، اور اللہ رب العزت نے سانو کچھ شرائط دسیاں نے جانور دے اندر جڑیاں ہون انہاں دی قربانی کرنی ہے، اسی انہاں نو ملحوظے خاطر نہیں رکھدے، انہاں اندر دکھاوا کرنے ہاں، انہاں اندر نمود و نمائش رکھنے ہاں۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے دی گردن چوری رکھ دی، کوئی نمود و نمائش نہیں، اخلاص رکھیے اور دعا کی تھی اللہ اس عمل نو قبول کر لے۔ تے آخری الفاظ کی نے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔
اللہ رب العالمین فرماندے نے ابراہیم منگ کی منگنا ہی تے ابراہیم علیہ السلام کی کہندے نے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اللہ انہاں دے وچوں ایک ایسا امام بھیج دے جڑا بیت اللہ دا امام بن جائے، اللہ وہ ایسا امام چاہیدا ہے یتلو علیہم آیاتک جڑا انہاں دے سامنے آیتاں پڑھدا جائے، انہاں نو کتاب و حکمت دی تعلیم دیندا جائے، ویزکیہم انہاں نو پاک کردا جائے، ایسا امام چاہیدا ہے۔ نبی ابراہیم دیاں دعاواں عرشاں والے رب نے قبول کیتیاں تے اللہ رب العزت دے پاک پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے امام منگیا، اللہ رب العزت نے امام الانبیاء جناب محمد عطا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ عمل دی قبولیت ابراہیم علیہ السلام تے کنیاں آزمائشاں پے در پے آئیاں، انہاں دی سیرت بہت لمبی، میں نہایت اختصار دے نال صرف 3 چیزاں تواڈے سامنے رکھیاں نے۔ میرے بھائیو، ابتلاواں آزمائشاں زندگی دا حصہ نے اور مومن بندے تے آندیاں نے۔ میں یہ بات کئی دفعہ عرض کر چکیاں، آزمائش پکڑ دے اندر بڑا فرق ہوندا ہے، پکڑ دے اندر انسان رب تو دور ہو جاندا ہے، آزمائش دے اندر انسان رب دے قریب ہو جاندا ہے، یہ فرق ہے۔ اور آزمائشاں ابتلاواں اگران انہاں اندر اللہ رب العزت کو استقامت دی دعا کرنی چاہیے، اور اللہ کو یہی دعا کرو اللہ اسی جڑا بھی عمل کرنے ہاں اللہ ٹوٹیا پھٹیا اللہ جڑی تو توفیق دینا ہے، اللہ صدقہ کرنے ہاں اللہ عشر دینے ہاں، اللہ زکوٰۃ دینے ہاں، اللہ کسی غریب دی مدد کرنے ہاں، اللہ کسی مسکین دے سر تے ہاتھ رکھنے ہاں، اللہ کسی بیوہ دی خدمت کرنے ہاں، اللہ کسی مدرسے دی خدمت کرنے ہاں، اللہ قربانی کریے، اللہ سجدے کریے، اللہ التجا ایک ہی ہے، اللہ اپنی بارگاہ دے اندر اس عمل کو قبول کر لے۔ اللہ دی حضور دعا ہے جو سنیا سنایا ہے، اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔